اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، دولت مند ہونے کا راز اس وظیفے میں چھپا ہے۔ آزما کر دیکھ لیجئے۔ ایسا ایک وظیفہ میں آپ سے آج شیئر کر رہا ہوں کہ جس کے اندر حقیقتاً دولت مند بننے کا راز چھپا ہوا ہے۔ اللہ کا ایک اسم ہے، اللہ کا اسم یا وہابو۔ میں نے اس پر پہلے بھی بہت سارے مختلف اوقات اور مختلف تعداد کے حساب سے رزق کے بارے میں وظائف بنائے اور بہت اچھا فیڈ بیک ہے کہ رزلٹ ملتے ہیں لوگوں کو اور رزق کی مشکلات واقعی میں آسان ہوتی ہیں۔ تو آج اس کا ایک اور میں آپ کو طریقہ اس طرح سے بتاتا ہوں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک سیکرٹ ہے، جب آپ اس کو پریکٹیکلی کریں گے اور اس کے معجزات اپنی زندگی میں آپ دیکھیں گے تو آپ واقعی کہیں گے کہ یار یہی وہ راز ہے۔ اچھا، اب اس کو آپ نے کس طرح اس عمل کو آپ نے کس طرح پرفارم کرنا ہے، اسم یا وہابوں کو آپ نے کس ترتیب سے پڑھنا ہے، اس پر بات کر لیتے ہیں۔ آپ نے صبح جو ہے فجر کی نماز کے بعد 100 دفعہ پڑھنا ہے اسم یا وہابوں، اول آخر ایک بار درود ابراہیمی پڑھ لیجیے۔ پھر ظہر کے بعد 100 بار پڑھنا ہے۔ پھر عصر کے بعد اسی طرح سے آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، اول آخر، یعنی عصر کی نماز کے بعد بھی 100 بار، اول آخر ایک بار درود شریف۔ پھر آپ آ جائیں مغرب کی نماز کے وقت۔ مغرب کی نماز کے بعد آپ نے ایک بار درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے اور 1000 بار آپ نے پڑھنا ہے اسم یا وہابو۔ 1000 بار آپ مغرب کے بعد جو پڑھیں گے، 1000 بار جب آپ اسم یا وہابو پڑھ لیں گے تو اس کے بعد آپ نے 3 بار یہ کہنا ہے، یہ پڑھنا ہے، انا کا انت الوہاب، انا کا انت الوہاب، انا کا انت الوہاب۔ اس کے بعد پھر آپ درود شریف پڑھ لیں گے اور عشاء کی نماز کے بعد پھر آپ نے 100 بار یہ اسم یا وہابو پڑھنا ہے، اول اور آخر ایک بار درود شریف کے ساتھ۔ یہ اس کی ترتیب ہے اس پورے وظیفے کی۔ اور اگر آپ ریئلٹی میں رچ ہونا چاہتے ہیں، دولت مند بننا چاہتے ہیں، مطلب آپ بڑی ایفرٹس کر چکے لیکن اس میں آپ اس میں باور نہیں ہو رہی وہ کوششیں اور پروسیس سپیڈ اپ نہیں ہو رہا، بلکہ معاملات وہیں اسٹک ہوئے ہوئے ہیں اور پیسہ آنے کی کوئی وہ سلسلہ نہیں آپ کو نظر میں آ رہا، تو دین یہ جو میں آپ سے میں نے وظیفہ ڈسکس کیا، دس از دا سیکرٹ ٹو بیکم رچ، اس میں ڈاؤٹ والی بات ہی نہیں۔ تو آپ نے کرنا ہی ہے 41 ڈیز اس کو آپ نے کنٹینیو رکھنا ہے۔ اب کچھ بہنیں پوچھتی ہیں جب میں 41 ڈیز کے کسی بھی وظیفے عمل کی بات کرتا ہوں تو خواتین بیچ میں یہ سوال کرتی ہیں کہ جی ہمارے 41 ڈیز کیسے ہو سکتے ہیں؟ بھئی آپ جتنے دن پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں، جب گیپ کے دن آ جائیں ان کو چھوڑ دیں اور اس کے بعد پھر شروع کر دیں، 41 ڈیز پورے ہو جائیں گے۔ مرد حضرات تو کر ہی سکتے ہیں نا، ویسے بھی پیسہ کمانے کی ذمہ داری تو مرد پہ ہے، خواتین پہ تو نہیں ہے۔ لیکن مرد بیچارے اب یہ ہے کہ وہ کمانے میں اتنے ماشاءاللہ مصروف ہیں کہ ان کو اللہ رسول والی بات یاد ہی نہیں ہو، بس وہ وظائف بھی پھر بیگمات ہی کر رہی ہوتی ہے کہ چلو ہمارے شوہر کا رزق بڑھ جائے۔ تو یہ بھی بہت بڑی ایک لمحہ فکری ہے کہ آپ بیسیکلی مرد یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بس جی میں کما کر اپنی فیملی کو سپورٹ کر رہا ہوں، لیکن بیسیکلی یہ ہے وہ اس فیملی کا رزق اللہ پاک اس کو دے رہا ہوتا ہے اور وہ صرف ایک وسیلہ بنا ہوتا ہے، دینے والی اللہ کی ذات ہی ہے۔ اللہ نے جس کے ذمے جتنے بندوں کی بھی کفالت لگائی ہے وہ کفالت تو اللہ ہی کر رہا ہے، لیکن وہ صاحب جو ہے وہ اپنے گمان میں رہتے ہیں، تو وہ اتنے ہی گمان میں رہتے ہیں کہ وہ اپنے مذہبی فرائض کو بھی سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ پرابلم آ جاتی ہے۔ اور میں نے اکثر خواتین کو دیکھا کہ وہ رابطہ کر کے یہی پوچھ رہی ہوتی ہیں کہ بیٹے کی رزق کے لیے وظیفہ میں کر لوں، شوہر کے لیے وظیفہ میں کر لوں، مطلب وہ بس وہ بیویاں ہی ہیں بیچاری جو یہ اللہ رسول کے کام میں اس کا کرتی رہتی ہیں تاکہ شوہروں کو کچھ بہتر مل جائے، لیکن ان کو خود کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ ہم بھی کچھ باقی دنیاوی محنتوں کے ساتھ ساتھ کچھ اللہ رسول کا کام، یہ جو فرائض ہیں یہ بھی کر لیں، تو پھر پریشانی جو ہے اس سے آپ بچ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمت بھی ادا کرے، آپ لوگوں کو حوصلہ بھی۔ بہرحال جناب، اس وظیفے کی خاص اجازت ہے آپ سب کو، لیکن خصوصی اجازت کے لیے آپ کو ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ خصوصی دعاؤں میں شمولیت کے لیے آپ نے کمنٹ میں
اپنا مسئلہ اپنے نام کے ساتھ لکھ دینا. اور اگر آپ ابھی تک اسی چکر میں الجھے ہوئے ہیں، کوئی ایسا کام ہے جو آپ سے اسٹک آؤٹ ہوا ہے، پھنسا ہوا ہے، آپ بہت وظائف کر چکے اور نہیں ہو پا رہا، تو پھر واٹس ایپ پر آ کر ہم سے ڈسکس کر لیجئے. آپ کے لیے اس مسئلے کا حل ہم خود کر کے دیں گے، اور اس کے بارے میں آپ سے واٹس ایپ پہ تفصیلی بات ہو جائے گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو ہر مشکل اور آفت سے محفوظ رکھے. ہمیشہ دعاؤں کی درخواست کرتا ہوں، دعاؤں میں یاد رکھا کیجیے. زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.